السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی تفسیر کی کلاس ہے اور سبق نمبر 53 پر پہنچے ہوئے ہیں، سورہ النساء کی آیت نمبر 159 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن اور نہیں، ان جو ہے کبھی کبھی نہیں کا معنی دیتا ہے اور کبھی اگر کا معنی دیتا ہے۔ ہم کو پہچان کیسے ہوتی ہے؟ ایک پہچان یہ ہے کہ ان کے تھوڑی دیر کے بعد اسی آیت میں اگر الا آ گیا، الا آ جائے تو پھر یہ ان کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ نہیں کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ تو وَإِن اور نہیں، من سے، اہل کتاب، اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، الا مگر، لَيُؤْمِنَنَّ نون پر شد ہے، وہ ایک تاکید ہے، اور دوسری علامت کون سی ہے کہ لام تاکید ہے۔ تو لام تاکید اور نون پر شد ڈبل تاکید ہے، مطلب ہے کہ ضرور بضرور کیا ہوگا کہ اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ضرور بضرور ایمان لے آئے گا، لَيُؤْمِنَنَّ ایمان لے آئے گا، بھی ساتھ ہی اس کے، اہل کتاب میں سے کوئی، مگر البتہ وہ ضرور ایمان لے آئے گا، بھی ساتھ اس کے، قبل پہلے، موت ہم سب جانتے ہیں، موت ہی، اس کی موت کی بات ہو رہی ہے، اس پر اختلاف ہے۔ اب میں آیت کی تفسیر کروں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ وَيَوْمَ اور یوم، القیامہ قیامت کے دن، یکون وہ ہوگا من حضرت عیسیٰ ہوں گے، علیہم جب اعلیٰ آ جاتا ہے تو یہ کسی کے خلاف گواہی دینا، ٹھیک ہے، کسی کے اوپر گواہی دینا، یعنی ایک تو کسی کے فیور میں گواہی ہوتی ہے یہ، یا کہ ایک کسی کے خلاف گواہی ہوتی ہے، علیہم ان پر، شہیدن گواہ۔ اچھا اب دیکھیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہوا کہ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے، یہ ہے مطلب، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کے کچھ اس کے ترجمے کیے گئے کہ کیا اس کے بارے میں کہ یہ کیا مطلب ہے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے وقت سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، یا ہر اہل کتاب اپنی موت کے وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ کسی نے تو تھوڑا اور اسٹریچ کر کے یہ بھی کہا کہ ہر اہل کتاب کا فرد جب مر رہا ہوتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ تو یہ تین ترجمے کیے گئے ہیں، کیسے، ذرا اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ حضرت پہلے تو پیچھے سے تعلق دیکھیں اس آیت کا، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہودیوں نے کیا کہا کہ ہم نے تو حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، یہ ہم نے، آپ لوگوں کو یاد ہوگی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی تھی یہ آیت، کہ انہوں نے بڑے فخر سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا ہے، ان کو اللہ نے بلند کر لیا اپنے پاس اور ان کے اوپر معاملے کو مشتبہ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر اسی کے بارے میں مزید آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ابھی تو نہیں مان رہے، ابھی تو سارے لوگ مختلف قسم کے رائے رکھ رہے ہیں۔ یہودی یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، سولی پر چڑھا دیا ہے، عیسائی میں سے مختلف فرقے بن گئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھائی گئی تھی، تو کوئی کہتا ہے نہیں، ان کو سولی تو چڑھائی گئی تھی لیکن وہ پھر دوبارہ زندہ ہو کر آئے تھے، اور پتہ نہیں مختلف قسم کے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کسی کو بھی صحیح پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا۔ مختلف قسم کے گروپ جو ہیں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے تو واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی نہیں چڑھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلند کر لیا اپنی طرف، اور بلکہ بہت سی احادیث ہیں جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لے لیا جسم اور جان کے ساتھ، اور جسم اور روح کے ساتھ، اور وہ قیامت کے وقت واپس آئیں گے اس دنیا میں اور اپنی باقی کی زندگی پوری کریں گے۔ تو اب یہاں پر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب تو مختلف قسم کے شبہات میں مبتلا ہے، لیکن جب اب یہاں پر دو معنی ہوئے کہ جب کوئی بھی اہل کتاب مرنے لگتا ہے تو اس کو اس وقت موت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ اور دوسرا مطلب یہ لیا گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے دنیا میں تو پھر اس وقت سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس کے بارے میں کچھ اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مطلب حضرت عیسیٰ کی علیہ السلام کی موت ہے، یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دنیا میں آئیں گے، دوبارہ اپنی زندگی گزاریں گے، اور ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب کو ایمان آ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے بارے میں پوری حقیقت ان کو پتہ چل جائے گی کہ وہ مرے نہیں تھے، اس پر سولی پہ ان کو نہیں ڈالا گیا تھا، اور وہ اب بھی ہمارے سامنے موجود ہیں اور اب ان کی صحیح موت آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت عباس نے ابو مالک فرماتے ہیں کہ جناب مسیح اتریں گے اس وقت کل اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، ابن عباس سے ایک روایت ہے خصوصاً یہودی ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ حسن بصری فرماتے ہیں آپ سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے اور قیامت سے پہلے آپ کو دوبارہ زمین پر اس حیثیت سے بھیجیں گے کہ ہر نیک اور بد آپ پر ایمان لے آئے۔ دوسرا قول ہے اس میں یہ کہا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی یہودی نہیں مرتا جب تک کہ وہ حضرت اللہ پر ایمان لے آئے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان مر رہا ہوتا ہے اس وقت مرنے سے بالکل پہلے جب اس کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور اس کا دنیا والوں سے تعلق ٹوٹ چکا ہوتا ہے، وہ دنیا والوں کو بتا نہیں سکتا کہ میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت جب نزاع کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہر یہودی اور عیسائی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقیدے رکھے تھے وہ صحیح نہیں تھے۔ تو مگر پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، چونکہ ان کا جرم تھا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اب وہ جب مر رہا ہے کوئی یہودی یا عیسائی، اب وہ مان لیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، ان کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا تھا، تو اس کا مطلب ہے اب اس کا عقیدہ صحیح ہو گیا تو کیا اب وہ جنت میں جائے گا؟ یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ انسان جب مرنے لگتا ہے اس وقت کا ایمان اس کو کام نہیں آتا۔ قرآن میں ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری زندگی تو گناہ میں گزارے اور جب موت اس کے سر پر آ جائے تو کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ موت کی جب آثار نظر آ جاتے ہیں مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میری موت آ گئی اب، تو اس وقت اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن ایک اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنے کے لیے جیسے کہ اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا عقیدہ غلط تھا۔ تو اسی طرح دوسری آیت فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب موت کے آ جانے تک برائیوں میں مشغول رہے اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، جب اللہ کا عذاب دیکھا تو ایمان لے آئے، لیکن یہ ایمان کام نہیں دے گا۔ تو یہ دلائل ہے کہ دیکھا جائے تو دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہے اس آیت کے بارے میں
کہ اہل کتاب کا ہر فرد جان تو لے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ تھا، مگر اس کو اس وقت کا جاننا، اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا، اس کو اس کی جو بھی پنشمنٹ ہوگی اس میں فرق نہیں آئے گا۔ اور دوسرا جو زیادہ واضح، زیادہ راجح ہے، جس کو زیادہ علماء نے قبول کیا ہے، وہ رائے کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو اس وقت جو ہے وہ تمام لوگ، تمام جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ ایمان لے آئیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اسلام ہی کی تعلیمات دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت حضرت اپنی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ہی تبلیغ کریں گے اور اسی کے اوپر لوگوں کو چلائیں گے اور خود بھی اسی پر فالو کریں گے۔ تو یہ صحیح قول ہے، اس پر زیادہ علماء نے اس بات کو مانا ہے۔ اب میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل منصف بن کر صلیب کو توڑ دیں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کیا کریں گے کہ صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی عیسائیوں کا یہ سمبل ہے نا، صلیب ان کا مذہبی سمبل ہے، کیونکہ وہ اس صلیب کے سمبل سے وہ یہ بات اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت صلیب پر واقع ہوئی تھی، تو صلیب کو توڑ دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ہٹا دیں گے۔ جزیہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ جزیہ ایک قسم کا ٹیکس ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان حکومت کو الاؤ کیا ہے کہ اگر تمہاری حکومت میں کوئی اپنے عیسائی بن کے رہ رہا ہے یا کوئی یہودی بن کے رہ رہا ہے تو پھر اس کو اس کی جان اور مال کی حفاظت جو ہے وہ کیسے ملے گی کہ وہ اس ٹیکس کو دے گا۔ مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ اسے لینا کوئی منظور نہ کرے گا۔ اس وقت چونکہ لوگ اللہ کے صحیح دین پر سب آ جائیں گے تو امن و امان ہوگا اور اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی کریں گے، اس حد تک کہ کوئی بھی زکوٰۃ اور خیرات کا حقدار رہے گا ہی نہیں، سارے لوگ صاحب مال ہوں گے۔ تو پھر کسی کو آپ جا کے صدقہ دینا چاہیں گے تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک سجدہ کرنا، یہ کر لینا دنیا اور دنیا کی سب چیزوں سے محبوب تر ہوگا۔ دیکھیے جب ایک انسان کا ایمان پکا ہوتا ہے تو اس کا جو سجدہ جو ہوتا ہے وہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اور سجدے میں ایک مومن اللہ سے سب سے قریب ترین محسوس کرتا ہے، تو سجدہ کو محبوب ہوگا لوگوں کو۔ راوی حدیث ابو ہریرہ تھے اس کے راوی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ، یہ جو ہے اس کی تفسیر میں ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی دلیل ہے اس حدیث میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تمام لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہوگی۔ جب ظاہری بات ہے ہر عیسائی ایمان لے آئے گا تو پھر کوئی عیسائی نہیں بچے گا، اور ہر یہودی ایمان لے آئے گا، اور جو نہیں لائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیونکہ جب جزیہ ختم کریں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہ اعلان کر دیں گے کہ کوئی یہودی نہیں، کوئی عیسائی نہیں، جس کو رہنا ہے مسلمان بن کے رہنا ہے، ورنہ ہم ان سے قتال کریں گے۔ تو پھر یا تو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے جو اسلام کو قبول نہیں کریں گے، اور جو اسلام قبول کر لیں گے وہ پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ پھر آخر ٹکڑا ہے اس آیت کا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے۔ تو یہ کس کی گواہی دیں گے؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دنیا میں آئے تھے تو وہ اس وقت کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا ان کو، اور خود کو اپنا اللہ کا بندہ ظاہر کیا تھا،
اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت بھی اور جب وہ دوبارہ مر کر دوبارہ آسمان سے اتریں گے اس وقت بھی وہ گواہی دیں گے کہ میں نے لوگوں کو اللہ کا دین پہنچایا تھا. سورہ مائدہ کی آیت ہے 116 اور 117 آیت. میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو, تو انہوں نے کہا تیری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے, میرے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو میرا حق نہیں ہے. اگر یہ بات میں نے کہی ہوتی تو تجھے اس کی خبر ہوتی, تو میرے دل کی چھپی باتوں کو تو جانتا ہے اور میں تیرے دل کی کوئی بات نہیں جانتا ہوں, بے شک تو تمام غیبی امور کا جاننے والا ہے. اور پھر آیت نمبر 117 میں ہے میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کے بندو تم لوگ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تم سب کا رب ہے. اور میں جب بھی ان کے درمیان رہا ان کے اعمال پر شاہد رہا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی ان کے اعمال سے باخبر ہے اور تو ہر چیز کا نگہبان ہے. یہ آیت نمبر 117 ہے. تو یہ گواہی کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے اس کے بارے میں تفصیل اس آیت میں موجود ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 اور 117 میں. تو انشاءاللہ یہ آیت ہماری پوری ہوئی. اب ہم اگلی آیت پر چلتے ہیں. بس بظلم با جو یہاں پر ہے یہ سبب کا باب ہے, سبب کے معنی میں, با ساتھ کے معنی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کے ظلم کی وجہ سے. اب ظلم فبظلم تو یہ یہاں پر تنوین جو ہے یہ علماء نے یہ کہا کہ یہ تنوین جو ہے یہ نکرہ کی نہیں ہے کہ ان کے کسی بھی کوئی بھی ظلم کی وجہ سے, ٹھیک ہے. یہ تنوین تعظیم کی ہے. یہ ایک طریقہ ہے عربی زبان کا کہ کبھی کبھی تعظیم کسی لفظ کسی اسم میں بڑائی کا میننگ دینا ہوتا ہے کہ بہت بڑا ظلم, ٹھیک ہے, تو تنوین ڈال دی جاتی ہے. تو یہاں پر تنوین سے مطلب ہے ان کے یہ بڑے بڑے کبائر ظلم جو تھے جس میں انہوں نے شرک کیا, انبیاء کو قتل کیا, لوگوں کو ایمان سے روکا, ان سب بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو یہ ظلم کیا ہے تنوین سے بہت بڑے جرائم مطلب ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ظلم جو ہوتا ہے وہ تو چھوٹا سا گناہ بھی ظلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی انسان چھوٹی سی بات بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کرتا ہے تو وہ کیا ہے وہ ظلم ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے. جب انسان نافرمانی کے کام کرتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ چھوٹے جرائم کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے کہ کیا سزا دی ان کو, ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ بی ظلم ان کو پہلے کر دیا تو ہونا چاہیے تھا کہ جملہ ایسے ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے حرام کیا یہودیوں پر ان کے ظلم کی وجہ سے, تو بے ظلم آیت میں بعد میں آنا چاہیے تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر کیا. تو جب اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ بھی ایک حسر پیدا کرتا ہے, یعنی کہ صرف یہی وجہ ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے ظلموں کی وجہ سے ہی یقیناً ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا من الذین من سے الذین وہ لوگ ہادو جو یہودی ہو گئے جنہوں نے خود کو یہودی کہا, حرمنا حرام کر دیا ہم نے علیہم ان پر طیبات پاکیزہ چیزیں احلت حلال کی گئی تھی لہم ان کے لیے وبصدہم اور ان کے روکنے کی وجہ سے, یعنی کہ ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے روکنے کی وجہ سے. تو ظلم میں یہاں ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, جملے میں, لیکن اس کو اوپر ڈالا گیا, اس سے حسر پیدا ہو گیا کہ صرف یہی وجہ تھی کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی طرف سے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی کہ ان کے اوپر بہت سی چیزیں حرام کر دی جو کہ حلال تھی,
بلکہ وہ صرف ان کے جرائم کی وجہ سے بطور سزا کہ ان کے اندر اتنی سرکشی تھی، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے حرام کر دی ان پر پاکیزہ چیزیں جو کہ حلال تھی پہلے، لہم وبصدہم، اور ان کے اور جرم کیا بتایا اللہ نے کہ وہ روکتے تھے لوگوں کو، ٹھیک ہے، خود تو نہیں ایمان لاتے تھے لیکن دوسروں کو بھی روکتے تھے، ان سبیل اللہ، سبیل راستہ اللہ کے راستے سے وہ دوسروں کو بھی روکتے تھے، کثیرن بہت زیادہ، یعنی کہ بہت سی لوگوں کو یہ روکتے تھے زیادہ، بہت سے لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے تھے، یا بہت زیادہ روکنے کی کوشش کرتے تھے، دونوں معنی ہیں یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو سزا دی ان کی اس سرکشی کی وجہ سے، ان کے جرائم اللہ نے کیا بتائے، ایک تو یہ جو تھے وہ ابھی اگلی آیت میں بھی ان کے جرائم بتائے جائیں گے مزید، تو ان کے جو بہت بڑے بڑے گناہ تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے، اور اللہ کی کھلی نافرمانی کرتے تھے، ان کی ضد اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا کہ ان پر جو تورات، اب اس کے جو بھی 3 معنی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ جب تورات نازل ہونے سے پہلے، جب موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، لیکن بنی اسرائیل کی جو ہسٹری تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ رہی تھی نا، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں جو حلال چیزیں تھی بہت سی، مثال کے طور پر جو جانور کی چربی ہوتی ہے جیسے گائے اور بکری وغیرہ جو ہم کھاتے ہیں، تو ہم کو یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کا گوشت کھاؤ اور چربی مت کھاؤ، ٹھیک ہے، اگر ایک جانور حلال ہے تو ہم کو پورا حلال ہے، ہم اس کا کوئی حصہ بھی کھا لیں، مگر یہودیوں کو اللہ نے سزا کے طور پر یہ کہا کہ بکری اور گائے تو تم کو حلال ہے، مگر ان کے جو چربی ہے وہ حلال نہیں ہے تم کو، انلیس کے جو چربی گوشت میں اتنی ذرا گھلی ہوئی ہو کہ جس کو تم الگ نہیں کر سکتے ہو، یا ہڈی کے اندر اتنی چپکی ہوئی ہو جس کو تم الگ نہیں کر سکتے، ورنہ ان کی چربی، جیسے ہم لوگ تو چربی کو بھی نکال کے کھا سکتے ہیں نا گائے اور بکری کی، لیکن اور ان پر بھی حلال تھی پہلے، لیکن اللہ نے حرام کر دی۔ اب یہ اس کی ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے، تو یہ تو ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جو سزا کے طور پر حلال چیزیں حرام ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کہاں فرمائی ہے، سورہ انعام آیت 46 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہودیوں پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربی ان پر حرام کر دی تھی، مگر وہ چربی جو کہ ان کی جانوروں کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہوئی ہو یا جو ہڈی میں ملی ہوئی ہو، تو اس کے علاوہ باقی چربی ان پر حرام تھی، اور ان کی اس کا سبب کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی، اور یقیناً ہم سچے ہیں، یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت 146 کا۔ تو گویا یہ دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر خود سے بھی تورات میں کچھ بہت ہی مشکل احکامات ڈال دیے، اور یہ کیوں ڈالے تھے، کیونکہ ان کے جو بڑے بڑے جرائم تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر نکلے تو انہوں نے کہا ہم کو بھی بت بنا دو کہ ہم اس کی پوجا کریں، پھر انہوں نے بچڑا بنا لیا، پھر انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں، تو ان ساری باتوں کی وجہ سے اللہ نے جب ان کو تورات میں احکامات دیے تو ان کو مشکل احکامات دیے۔ اچھا، دوسری اس کی طریقہ کیا تھا حرام کا، کہ ان کے جو علماء تھے، ان کے احبار اور رہبان تھے، وہ اللہ کے حلال چیزوں کو ان کو حرام کر کے بتاتے تھے، یعنی غلط فتوے دیتے تھے، وہ اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو بھی ان کے اوپر حرام کر دیتے اپنے فتووں سے۔ تو اور یہ لوگ چونکہ اپنے خود تو دین کا علم سیکھتے نہیں تھے،
تو پھر وہ اپنے جو احبار ہوتے تھے، رہبان ہوتے تھے، ان کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے اور اللہ کی پاکیزہ حلال چیزوں کو حرام سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے. تو یہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے سزا تھی ان پر کہ یہ ان کے علماء ان کے ساتھ ایسا کر رہے تھے اور وہ اس پر آنکھیں بند کر کے چل رہے تھے، کیونکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود تورات سے علم حاصل کرتے اور دین کو سمجھتے پھر عمل کرتے. تو دوسرے طریقہ ان پر کیا ہو گیا کہ جو چیزیں پاکیزہ تھی، حلال تھی، ان پر وہ انہوں نے اپنے اوپر خود حرام کر لی اپنے علماء کی بات مان کر. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو تھا وجہ بتائی گئی کہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ جو طیبات لفظ ہے، اس کا مطلب ہے طیبات سے مطلب جو انعامات اللہ نے ان کو دیے تھے، جیسے کہ ان کو بادشاہت دی تھی، ان کو بہت سے انبیاء کے ذریعے ان کو نصرت، فتح اور نصرت دی تھی، بڑی عزت دی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ چھین کر ان کو ان پر ذلت طاری کر دی، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے اور ان پر اللہ کی ذلت اور اللہ کی جیسے ذلت اور مسکنت آ گئی، کیونکہ انہوں نے یہ سارے جرائم کیے. تو اب خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے جرائم کی وجہ سے اللہ نے ان پاکیزہ چیزیں ان کو بطور سزا حرام کر دی تھی. اور اس کے حرام ہونے کے 3 ذریعے تھے. ایک تو خود اللہ تعالیٰ نے تورات میں ہی سختی کر دی، دوسرے جہاں اللہ نے سختی نہیں کی تھی وہاں ان کے علماء نے اپنی غلط فتوے دے کر جاہل عوام کو گمراہ کیا اور انہوں نے حلال چیزیں چھوڑ دی، اللہ کی حلال چیزوں کو چھوڑ دیا. اور تیسرا یہ کہ ان کے اوپر ان کی جو عزت اور ان کی شریف حاصل تھی، اللہ کی طرف سے جو ان کو عزت حاصل تھی، اکرام حاصل تھا، ان کو بادشاہت حاصل تھی، ان کو حکومت حاصل تھی، بڑے بڑے انبیاء ان میں آئے، تو یہ ساری اچھی چیزیں ان سے چھن گئی، یہ بات ان سے چھن گئی اور ان پر ذلت اور مسکنت آ گئی. تو 3 طرح سے ان کو سزا دیا گیا. آپ دیکھیں اب ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو آج دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کی حلال چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور وہ صحیح طرح سے قرآن اور حدیث کا علم نہیں پڑھتے اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہے. تو یہ بھی نقصان ہوتا ہے انسان کا، دین کا نقصان ہوتا ہے، دین مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے اگر وہ خود صحیح علم نہیں حاصل کرتا. اللہ نے ہماری شریعت کو بہت آسان بنایا ہے، لیکن ہم اپنے جہالت کی وجہ سے اور ہم اپنے آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کی وجہ سے ہم اپنے لیے مشکلات کر دیتے ہیں بعض اوقات. تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو محفوظ رکھے اس سے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ہمیں مثال بتائی اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا اس سے بھی کہ جب انسان نافرمانی کی زندگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان نافرمانی کیوں کرتا ہے کہ میں اپنی منمانی کی زندگی گزاروں، اپنے مرضی سے رہوں، تو اس لیے وہ اللہ کے احکامات نہیں مانتا. لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے. اس کا ایک جگہ قرآن میں ہے کہ اللہ ان کے لیے زندگی بھی مشکل کر دیتا ہے. مجھے ابھی ریفرنس میں لکھنا بھول گئی ہوں، لیکن جو انسان اللہ کی آیات سے اعراض برتتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر وعدہ کیا ہے کہ اس کی زندگی کو مشکل کر دے گا. اور جو انسان اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ اس کو ایسا کر دے گا کہ اسے اس دنیا سے ہی چھٹی نہیں ملے گی. اس پر اتنا زیادہ مسائل طاری ہو جائیں گے کہ وہ اپنے مسائل میں اتنا گر جائے گا کہ وہ پھر اللہ کی طرف آ ہی نہیں سکے گا. تو یہ سزائیں بھی ہوتی ہے. انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میری بھلائی اور میری بہتری اللہ کے احکامات کے آگے جھکنے میں ہے. اگر میں اپنی منمانی چاہوں گا تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ چاہے تو مجھے ہر حلال چیز آسان کر دے میرے لیے، میں فرما برداری کی زندگی گزاروں تو اللہ میری ہر جائز خواہش خود سے پوری کر سکتا ہے. لیکن اگر میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلوں گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر مجھے میری خواہشات کے حوالے ہی کر دے. آپ کو پتہ ہے بعض لوگ
اتنے کچے ہوتے ہیں اپنی خواہش کے کہ ان کو ان کی جان نکلتی ہے، ہر خواہش کے پیچھے ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے. آپ نے یہ شعر بھی سنا ہوگا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو انسان کا حال تو ایسا ہے کہ اگر وہ ہر خواہش اس کی ایسی ہوگی کہ اس کی جان ہی نکل رہی ہے، اگر وہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ مر ہی جائے گا، تو وہ انسان اس خواہش کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا. انسان کو اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو اللہ کی فرما برداری میں جھکا دینا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی اور ہماری فائدہ ہے. پھر انشاءاللہ اگلی آیت پر چلتے ہیں. وَأَخْذِهِمْ اور ان کے بوجہ، اور ان کے بوجہ ان کے لینے کی وجہ سے، وَأَخْذِهِمْ ربا سود لینا، ان کا سود لینا ایک اور جرم بتایا جا رہا ہے کہ اور ان کے اوپر یہ سارے جرائم، ان کے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا کیوں دی؟ کیونکہ وہ سود بھی لیتے تھے. وقد نہو اور تحقیق اللہ نے ان کو روکا تھا، ان کو منع کیا تھا، سود لینے سے ان کو منع کیا تھا. جس طرح سود ہمارے لیے حرام ہے ان کو بھی حرام کیا گیا تھا، مگر وہ سود سے باز نہیں آئے اور سود کے کھانے سے، سود کے کاروبار کرنے سے، سود کی لین دین کرنے کی وجہ سے بھی ان کو یہ سزا ملی. وَأَكْلِهِمْ اور ان کے کھانے کے، اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھانا، ان کے کھانے کے، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل باطل طریقوں سے وہ لوگوں کے مال کھاتے تھے. کیسے کرتے تھے؟ دھوکہ دے کر کھاتے تھے، رشوت لے کر کھاتے تھے لوگوں کا مال، اور غلط فتوے دے کر مال کھاتے تھے. تو ایک تو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے کہ ان کے ناجائز طور پر ان کے مال کھاتے تھے. پھر لوگوں کے ساتھ دوسری زیادتی کیا کرتے تھے کہ ان کو غلط دین بتا کر ان کو اللہ کے دین کے صحیح دین سے روکتے تھے. تو یہ لوگوں کے ساتھ بھی ان کا ظلم تھا. اور اللہ کے ساتھ کیا ان کا ظلم تھا کہ وہ اللہ کے حرام کو حلال کر دیتے تھے. اللہ نے کہا سود حرام ہے تو انہوں نے خود پر حلال کر لیا. تو اور اللہ کے پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، پیغمبروں کو جھٹلایا، یہ سارے ان کے جرائم تھے. تو ان کے باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کی وجہ سے اعتدنا اور تیار کیا ہے ہم نے. اعتدنا اور دیکھیے عدد سے ہے، اور عدد یعنی کہ گن گن کے تیار کیا ہے، بالکل ان کے جرائم کے مطابق ان کا سزا تیار کی ہے اللہ نے. للکافرین کافروں کے لیے، اور یہاں پر ان کو کافر کہا گیا کیونکہ جو اتنے بڑے بڑے جرائم کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایمان والا نہیں سمجھتا. تو اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کا کفر کہاں ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے انبیاء کا جھٹلا دیا. جو اللہ کے کسی ایک نبی کو نہیں مانتا وہ اس کا ایمان نہیں ہے. تو ان کے کفر کی، ان کافروں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے منہم ان میں سے عذاب علیمن، تو ان کے لیے دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اللہ نے. یعنی دنیا میں تو ان کو سزا دی اللہ نے کہ ان کو ذلت و رسوائی دی، ان کے لیے جو حلال چیزیں تھی وہ حرام کر دی، ان کا دین پر چلنا مشکل کر دیا. لیکن ابھی باقی آخرت کا عذاب ابھی ان پر باقی ہے کہ ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اللہ نے دردناک عذاب. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. دیکھیں آج ہم غور کریں کیا سارے مسلمان سود سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے خنزیر کو سے بھاگتے ہیں. دیکھیے خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوتے، وہ بھاگتے ہیں دور کہ نہیں یہ حرام ہے. تو سود کا کھانا بھی حرام ہی ہے. تو سود کو لوگوں نے اتنا عام کر دیا کہ اب انسان کو یہ کراہت ہی ختم ہو گئی. جس طرح ہمیں خنزیر کے گوشت سے کراہت ہونی چاہیے تھی، اس سے زیادہ ہمیں سود سے کراہت ہونی چاہیے تھی، مگر ہم نے اتنا عام کر دیا سود کو کہ اس کی کراہت دل سے ختم ہو گئی. کیونکہ جب گناہ کو اتنا عام کر دیتے ہیں تو پھر وہ گناہ کا وہ اثر ہی نہیں رہتا انسان کے اوپر کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے.
انسان کی ضمیر سو جاتا ہے، اس کو جھٹکے نہیں لگتے، اس کو سوچ نہیں آتی کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مسلمانوں کو، اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں سخت سخت وعیدیں کی ہیں، ان کو کافر کہا ہے، ان کے لیے عذاب علیم کی بتایا کہ عذاب علیم ان کے لیے تیار ہے، اور دوسرا دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور مشکلات ہیں۔ تو یہ آج مسلمان دنیا میں تو سفر کر رہے ہیں، بہت سی مسلمان بہت ہی زیادہ تکالیف سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح فرما دے، آمین۔ پھر لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور بد میں ہمیشہ واضح فرق کرتے ہیں۔ تو جو بنی اسرائیل کے اچھے لوگ ہیں اب ان کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن الراسخون، راسخ کون ہوتا ہے؟ جس کا علم اتنا پختہ ہے، جس کے اندر جو اتنا سختی سے اللہ کی شریعت پر قائم رہتا ہے، کیونکہ دین کے علم حاصل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کا وہی علم اس کے لیے کارآمد ہے جو کہ اس کے عمل میں آ جائے، اس کا اوڑھنا بچھونا بن جائے۔ کیونکہ دیکھیں جب علماء تو بہت سے ہوتے ہیں، اور یہ بہت سے علماء ہی تھے جو ان کو قوم کو گمراہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں میں بھی بہت سے علماء ہی ہیں جو دین کو غلط یوز کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا علم اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے عمل میں آ جاتا ہے اور ان کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے، وہ راسخ ہوتا ہے، ان کا علم راسخ، رسوخ کا مطلب مضبوط پختہ، تو ان کا علم اتنا پختہ ہوتا ہے کہ ان کے عمل سے پتہ چلتا ہے، ان کے ہر انداز سے دین کا پتہ چلتا ہے۔ تو جو ایسے لوگ تھے جو راسخ تھے علم میں، فی العلم میں، منہم ان میں سے یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے، والمؤمنون اور ایمان لانے والے، تو ان کے جو علماء نہیں تھے مگر ان کے عام لوگ بھی جو بہت زیادہ ایمان جن کا پکا تھا، مضبوط تھا، جن کا ایمان صحیح تھا، وہ بھی یؤمنون جو ایمان لاتے تھے، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا، اللہ تعالیٰ ان کی صفت بتا رہے ہیں کہ جو عام یہودی تھے، جو بہت بڑے عالم نہیں تھے لیکن ان کا ایمان پختہ تھا، وہ شریعت پر اچھی طرح چل رہے تھے، انہوں نے جو تورات کے احکامات تھے ان کو بھی مانا، اور وما انزل من قبل کا، اور انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائے، والمقیمین اور قائم کرنے والے تھے میں الصلاۃ نماز کو، اور نماز قائم کرنے والے تھے، والمؤتون اور جو دینے والے تھے، الزکوٰۃ زکوٰۃ دینے والے تھے، والمؤمنون اور جو ایمان لانے والے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، اولئک وہی لوگ ہیں، سنؤتیہم، س کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ س کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، ان قریب ہم دیں گے ان کو، اجرن، اجر ہوتا ہے بدلہ، احسان کا بدلہ، اچھے کام کا بدلہ، عظیماً بہت بڑا۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہوا اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا کریں گے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب اس کو ذرا ہم غور و فکر کرتے ہیں اس آیت پر۔ دیکھیں راسخون کا تو میں نے بتا دیا کہ راسخون وہ علماء تھے جو کہ یا بنی اسرائیل کے جو کہ جن کا علم پکا تھا، پختہ تھا، وہ لوگ شریعت پر بالکل اچھی طرح سے کاربند تھے اور لوگوں کو بھی سکھاتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ پھر کچھ ایسے یہود تھے جو ایسے اہل کتاب تھے جو خود علماء نہیں تھے مگر
وہ پھر بھی اچھے لوگ تھے، اچھے دل والے تھے، اور وہ اپنی شریعت کو بھی اپنی پوری کوشش سے اچھی طرح چل رہے تھے، جو اچھی طرح ایمان لانے والے تھے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور اپنے سے پہلے پر بھی تورات پر بھی ان کا ایمان تھا اور ان پر عمل کرتے تھے، تو پھر وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ نقطہ، یہاں پر ایک اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں میں نے بتایا کہ جب واو آتا ہے تو پہلے والے پر جو عمل ہو رہا ہوتا ہے وہ اس پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھو یؤمنون ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر مقیمینا ہے، تو یہاں پر اصل میں ہونا چاہیے تھا مقیمونا۔ کیونکہ جملہ کچھ یوں تھا کہ ایمان لانے والے آپ پر جو نازل ہوا اس پر، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ٹھیک ہے۔ تو یہ یقیمون الصلاۃ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوتا کہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے تھے آپ پر جو نازل ہوا اس پر، جو آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر، اور وہ صلاۃ نماز قائم کرنے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ایک عجیب بات کر دی اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں مقیمونا کی جگہ مقیمینا کر دیا۔ اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک چیز قاعدے کے بالکل خلاف آئے گی تو انسان چونک جائے گا کہ ارے یہ مقیمینا کیسے بن گیا ہے نا، تو انسان اس پر غور و فکر کرے گا کہ یہ کیوں ہو گیا ایسا۔ تو علماء نے اس پر غور و فکر کیا، تو علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک عربی کا طریقہ ہے جس کے ذریعے ایک تعظیم، ایک اس کی اہمیت بتائی گئی، اس کو خاص کر دیا گیا کہ خاص طور سے نماز قائم کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اب خاص طور سے نماز قائم کرنے والے، یعنی کہ یہاں پر دو فائدے حاصل ہو گئے، مقیمینا لکھنے سے دو فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ان کی تعریف کی گئی کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی شریعت میں بھی نماز قائم کرتے تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی نماز قائم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی تعریف ہوئی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ خاص کر نماز کی اس میں اہمیت پتہ چلا کہ دین میں نماز کی بڑی حیثیت ہے، یعنی نماز قائم کرنا اور جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے وہ بہت معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ انسان نماز کو قائم کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے نماز قائم کرنے میں نماز کو باقاعدہ اپنے وقت کے ساتھ پڑھنا، اس کی شرائط کے ساتھ پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، اور باوضو ہو کے پڑھنا، یعنی کہ تمام شرائط کو اور ہمیشگی کے ساتھ پڑھنا، اللہ کے لیے خاص نیت کر کے کرنا، یہ ساری باتیں آ جاتی ہے۔ تو نماز کی یہاں پر اہمیت بتائی گئی کہ نماز جو ہے وہ دین کا بہت ہی اہم، یعنی کسی کا ایمان کتنا پکا ہے یہ نماز، اس کی نماز سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مقیمینا لکھ کر یہ ایکسٹرا فائدہ دیا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں، کہ نماز ایک طرح سے بہت اہم حصہ ہے دین کا۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم نے سورہ بقرہ میں پارہ 2 میں پڑھا تھا کہ جب قبلہ چینج ہوا تو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں نے نمازیں پہلے پڑھی تھی، جو بیت المقدس کی طرف 13-14 مہینوں تک نمازیں پڑھی تھی، تو کیا اب ان کی نمازیں ضائع ہو جائے گی؟ اب تو اگر وہ مر گئے دنیا سے اور ان کو تو قبلے کی طرف نماز پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل فرمائی تھی کہ وَمَا اللَّهُ يُضِلُّ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی نمازوں کو ضائع کر دے، اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ ایسا نہیں ہے جو تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ گویا کہ نماز کو ایمان کے نام سے اللہ نے جواب دیا تھا۔ آپ لوگوں کو شاید کسی کو یاد ہو وہ آیات۔ تو بہرحال نماز کی اہمیت یہاں پر ظاہر کی گئی ہے۔ تو اس کی ایک اور مثال اس طرح کے انداز سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر مقیمونا کو مقیمینا کہا، تو اس طرح سے دوسری جگہ پر مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں سورہ بقرہ کی آیت 177 میں فرمایا تھا وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ
اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. آپ کو پتہ ہے آیت البر ایک ہے سورہ بقرہ میں، تو آیت البر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا ہمیں کہ نیکی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بتا کے پھر فرمایا تھا کہ جو خاص طور سے صبر کرنے والے ہیں مشکل کے وقت، تنگی کے وقت، اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، تو وہاں پر صابرین کہا تھا، صابرون کی جگہ پر. تو وہاں پر صبر کی اہمیت کو جتانا تھا کہ صبر کے بغیر انسان دین پر نہیں قائم چل سکتا، دین کے احکامات کو اچھی طرح سے پورا نہیں کر سکتا، اللہ کی شریعت پر صحیح عمل نہیں کر سکتا. صبر ایک ایسی چیز ہے جو تمام عبادات کی جڑ ہے کہ ہر طرح سے نیک بننا ہے، اگر اللہ کی شریعت پر قائم رہنا ہے تو صبر ہونا بہت ضروری ہے. تو وہاں صبر کی اہمیت جتانے کے لیے صابرین کہا تھا. آیت نمبر 177 سورہ بقرہ، اگر کسی کو تجسس ہے تو وہ اس کو اچھی طرح سے پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ. تو اب یہاں پر ہمیں یہ پتا چلا کہ سارے یہودی ایک جیسے نہیں تھے. جو لوگ اچھے لوگ تھے اللہ نے ان کو توفیق دے دی، وہ ایمان لے آئے اور وہ مسلمان ہو گئے. اور زکوٰۃ کا یہاں مطلب مال کی زکوٰۃ بھی ہے اور اپنے نفس کا تزکیہ بھی ہے کہ اپنے نفس کو بھی پاک رکھنے والے ہیں اور مال کی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں. اور پھر یہاں پر ایمان تو پہلے آ گیا تھا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک میں ایمان آ گیا تھا، لیکن یہاں پر دوبارہ دہرایا خاص طور سے یوم الآخرہ کو. تو یوم الآخرہ کو دوبارہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایمان تو وہاں پر آ گیا کہ جو ایماندار ہے، تو مطلب ایمان تو جو ایمان اللہ پر رکھتا ہے وہ تمام غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر. تو یہ تو سارا آ گیا تھا اس میں ہی مفہوم، لیکن اللہ نے آخرت کے دن کی اہمیت جتانے کے لیے دوبارہ خاص طور پر ذکر کیا کہ آخرت پر ایمان ہے ان کا. کیوں؟ کیونکہ آخرت کا ایمان بہت اہم ہے. دیکھیں جس کو آخرت پر یقین ہوگا اور جتنا پکا یقین ہوگا نا، وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک دن، اور میرے تمام اعمال ابھی لکھے جا رہے ہیں اور میرا حساب مجھے دینا پڑے گا. جب تک انسان کو آخرت کا ایمان پکا نہیں ہوگا اس کا عمل درست نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ایمان کو دوبارہ سے خاص الگ سے بھی ذکر کر دیا کہ حالانکہ اس کی نہ بھی ہوتا تو بھی یہ شامل تھا. تو یہاں پر دو چیزوں کی اہمیت جتائی گئی، ایک آخرت پر ایمان لانے کی اور دوسری نماز قائم کرنے کی. اگر یہ دو چیزیں انسان کے اندر مضبوط اور پکی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ راسخون میں سے ہو جاتا ہے، وہ راسخ ہو جاتا ہے، اس کا عمل مضبوط پکا ہوتا ہے، وہ چٹان کی طرح ہر مخالفت کا مقابلہ کرتا ہے مگر اپنے دین سے نہیں پھرتا، ہر مشکل ہر رکاوٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے وہ. پھر اگر ایسے لوگ ہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے گا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا، ان کی محنت، ان کی جو بھی قربانی ہے وہ اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ راسخ ہو جاتے ہیں. ہم بھی اللہ کے فضل سے دین کا سیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں راسخ بنا دے. جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ہم اس کان سے سن کر اس کان سے نہ نکالے، بلکہ ہر چیز کو ایک آئینے کی طرح دیکھیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے کہاں پر، میں یہ ساری باتوں میں میرا عمل کہاں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے. جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے جب تک ہم راسخ نہیں ہوں گے. اور جو ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بس صابرین وہاں پر آیت البر میں آیا ہے، یہاں پر مقیمین آیا ہے. قرآن میں دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدے کے خلاف یہ لفظ کو منسوب بتایا ہے. تو اس سے مطلب ایک ایکسٹرا فائدہ ہمیں یہ ملا کہ صبر اور نماز یہ دو چیزیں بہت خاص ہیں. اگر ہمیں راسخ علم بننا ہے، ہمیں راسخ بننا ہے، ہمیں متقی بننا ہے، تو ہمارے اندر یہ دو کوالٹی بہت مسٹ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ دو کوالٹیز پیدا کریں. تو انشاءاللہ
ہماری آخرت کے لیے بہتری ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن پورا ہوا۔ خلاصہ بس یہی ہے کہ دیکھیں یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں ہمیں یہ نہیں ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل دیکھو کیسے لوگ تھے، کیسے ان کو سزا ملی، کیسے انہوں نے غلط کام کیے، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے ان آیات سے کیا سیکھا۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا علاج کریں، اپنا تزکیہ کریں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے ایسے بن جائے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں پر ہم اپنا سبق اینڈ کریں گے۔